بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں طاہر ڈھنڈسا اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹی ڈی ڈیجیٹل۔ سب سے پہلے تو سب کو 73واں یوم آزادی مبارک ہو۔ پاکستان کو بنے آج 73 سال گزر چکے ہیں اور اس دوران پاکستان نے بے شمار کامیابیاں بھی حاصل کی ہیں۔ آج کا دن بہت مبارک ہے کیونکہ پاکستان بہت مشکلات کے بعد سیکنڈ گروتھ سپرٹ، اکنامک گروتھ سپرٹ حاصل کرنے جا رہا ہے، اور وہ ترقی جو 60 کی دہائی میں ہوئی جب پاکستان نے ڈیم بنائے، منگلا اور تربیلا ڈیم، راول ڈیم، سملی ڈیم، خانپور ڈیم اور تمام ڈیم بنائے۔ اس کے علاوہ ریلوے کو مربوط کیا، الیکٹرک ٹرین خانے وال سے لاہور تک چلنی شروع ہو گئی، اور پاکستان کی فوج اور ایئر فورس دنیا کی مانی ہوئی فورسز میں شمار ہونا شروع ہوئی۔ تو وہ ایک گروتھ کا پیریڈ تھا جب پاکستان ایشیا میں فاسٹسٹ گروئنگ اکانومی تھا، جاپان سے بھی زیادہ تیز، اور اس کے بعد یہ معاملہ سلو ڈاؤن ہو گیا۔ اب ایک دفعہ پھر یہ گروتھ سپرٹ چائنیز انویسٹمنٹ اور سی پیک کے نتیجے میں حاصل ہونے والی ہے۔ پریزیڈنٹ شی نے ان قریب آنا ہے اور ایک بڑی انویسٹمنٹ اناؤنس ہونے والی ہے۔ لیکن اس موقع پر اگر ہم دیکھیں تو اندرونی سیاست اور نظام کا عجب حال ہے۔ لوگ عجیب عجیب سوالات کر رہے ہیں۔ مریم نواز کی گاڑی پہ پتھر کس نے مارا؟ عثمان بزدار کو کیوں بلایا گیا؟ نیب میں پارلیمنٹ میں بات کی جانی چاہیے تھی، قانون کے کٹہرے میں انہیں کیوں لا کے کھڑا کیا؟ پارلیمنٹیرین تھے وہ۔ اور پھر سعودی عرب سے جن مشکلات کا پاکستان شکار ہے اس وقت، اس پہ بجائے ریاست کی حمایت کرنے کے سیاستدان ایسے سوالات کر رہے ہیں جس سے ان کے مخالفین کو نقصان پہنچے، اسٹیبلشمنٹ کو نقصان پہنچے، اور ان حالات کو جو بگڑ گئے ہیں اس کا ازالہ کرنے اسٹیبلشمنٹ پیش نظر آتی ہے۔ گویا اسٹیبلشمنٹ پاکستان کو بچانے کی کوشش کر رہی ہو، اور سیاسی پارٹیاں اور پارلیمنٹ میں موجود لوگ اس طرح بیہیو کر رہے ہیں جیسے وہ اپنا سکور سیٹل کر رہے ہوں۔ یہ عجیب منظر ہے اور سمجھ سے باہر ہے کہ کون پاکستان کا عزیز ہے، کس کو جمہوریت سے پیار ہے، کیا جمہوریت پاکستان کی منزل ہے، وغیرہ وغیرہ۔ ان تمام سوالات کے جواب حاصل ہو سکتے ہیں اور اس کو سمجھا جا سکتا ہے کہ پاکستان کی آگے منزل کیا ہے۔ اس کو جاننے کے لیے ضروری ہے کہ پچھلے 10-15 سال میں پاکستان کی اندرونی سیاست میں کیا ہوا۔ ظاہر ہے باہر سے آنے والی ہیلپ کے اور باہر سے آنے والے ڈیزائن کے نتیجے میں اور کولیبریشن سے، اور دنیا بھر میں اس دوران کیا تبدیلیاں آئیں اور خطے میں کیا تبدیلی آئی ہے جس کے نتیجے میں پاکستان پہ بھی اثر پڑا ہے۔ تو آج ہم آپ کو سنائیں گے اندرونی کہانی، جس کو شروع کرتے ہیں ہم جنرل مشرف کے فال سے، کیونکہ وہ ایک دور تھا جس کے نتیجے میں بعد میں آنے والی حکومتوں نے جو کچھ کیا اور جس طرح پاکستان کے حالات چلے، اس کا خمیازہ ہمیں آج بھگتنا پڑ رہا ہے۔ جنرل مشرف کے پہلے 3 سال کمال کے تھے، آئیڈیل تھے، لیکن جب 3 سال اور 1 دن گزرے تو اپنے اقتدار کو طوالت بخشنے کے لیے انہوں نے وہ سارے کام کر لیے جو سیاستدانوں پہ وہ کہہ کے تنقید کیا کرتے تھے، اور لیگل فریم ورک آرڈر کے تحت اپنے کرنے والے کیے ہوئے کاموں کو تو انہوں نے قانونی تحفظ فراہم کیا بھی، لیکن اس کے نتیجے میں سیاستدانوں کو جن کو انہوں نے نکالا تھا انہیں پھر دوبارہ اپنے ساتھ بلا لیا۔ اس میں امریکہ کی بھی معاونت شامل تھی اور حکومت چلتی رہی۔ لیکن افغانستان میں حالات تبدیل ہونے کے بعد امریکہ نے پاکستان کا ساتھ چھوڑ دیا اور پاکستان کے بارے میں یہ فیصلہ کیا کہ یا تو انڈیا کے زیر دست ہو کے یہ ملک رہے اور انڈین ہیجمنی کو قبول کر لے، جس کے نتیجے میں نیوکلیئر ویپنز کو بھی فریز کر دیا جانا تھا، اور کہا جا رہا تھا کہ پاکستان کا نیوکلیئر بینک بنا دیا جائے گا اور کسی سینٹرل ایشین اسٹیٹ میں اس کو رکھا جائے گا، رہیں گے ہتھیار آپ کے پاس ہی، گویا کہ نیوکلیئر ٹیتھ جو ہیں وہ نکال دیے جانے تھے۔ یا پاکستان پھر ڈس ممبر ہو جائے اور 2-3 چھوٹی چھوٹی ریاستوں میں بلکنائز ہو جائے، جس میں گریٹر بلوچستان، جس میں سندھ اور بلوچستان دونوں شامل کیے گئے، اور کہا جاتا ہے کہ کچھ حکمرانوں سے وعدہ کیا گیا کہ پرنسلی اسٹیٹ بنا کے آپ کو ان کا حکمران بنایا جائے گا۔ اسی لیے ان کے بچوں کو عمران خان شہزادی اور شہزادہ کہہ کے بلاد چھیڑتے بھی ہیں، اور جس میں کسی حد تک اس ہیر سے کا بھی تعلق ہے۔ اس تمام چیز کو استحکام بخشنے کے لیے دونوں پارٹیوں، بڑی پارٹیوں میں مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے درمیان میثاق جمہوریت کروایا گیا، جس کا مطلب یہ ہے کہ دونوں پارٹیاں مل بیٹھیں اور کسی بھی صورت میں کسی تھرڈ فورس یعنی کہ اسٹیبلشمنٹ کا، فوج کا ساتھ نہ دیں۔
چاہے حالات کیسے بھی ہوں، اور باقی چیزیں جو ہیں وہ پھر ہسٹری ہیں۔ اس کے بعد جنرل مشرف کے ساتھ رابطہ، ظاہر ہے امریکن اسٹیبلشمنٹ کی بات چیت چل رہی تھی، تو این آر او جو کہ بنایا گیا اور جس کے نتیجے میں پیپلز پارٹی کے ساتھ معاہدہ کر لیا گیا، اور پیپلز پارٹی کے ساتھ کہا جاتا ہے، میں اس وقت موجود تو نہیں تھا بٹ رپورٹڈلی کہا جاتا ہے کہ دبئی کی ایک میٹنگ میں جب بے نظیر بھٹو سے جنرل مشرف کی بات چیت ہو رہی تھی تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے یہ معاہدہ تو مجھے قبول ہے نارو، بٹ اس کے نتیجے میں گارنٹی مجھے فوج سے چاہیے۔ انہوں نے کہا کیا مسئلہ کیا ہے اس میں فوجی ہوں۔ انہوں نے کہا نہیں، آپ تو ریٹائر ہو جائیں گے، مجھے تو ادارے کی گارنٹی چاہیے، آپ اس معاہدے کے تحت آپ یونیفارم لٹکا دیں گے اور سویلین پریزیڈنٹ ہوں گے۔ تو جنرل مشرف نے کہتے ہیں پوچھا پھر بتائیں، انہوں نے کہا یہ آفیسر جو ہر چیز کو فیسیلیٹیٹ آپ کے ساتھ کر رہا ہے، اسی آفیسر کو ایز اے گارنٹر رکھیں اور انہیں ہی بعد میں فوج کا سربراہ بنایا جائے۔ چنانچہ ایسا کیا گیا، اور ایسا کرنے کے نتیجے میں ظاہر ہے فوج کا تو اگلے کچھ سال تک رول جو ہے وہ سیاست میں نہیں رہا، اور جو کچھ پھر آنے والی دور میں پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ نے ان کو جنرل مشرف کو بھی ہٹا دیا، اور انفارچونیٹلی بے نظیر کا بھی قتل ہو گیا، جس کے نتیجے میں آصف زرداری حکومت میں آ گئے، اور پھر ہم نے دیکھا کہ میمو گیٹ اور اس طرح کی دوسری چیزیں سامنے آئیں۔ ہمارے اپنے ایمبیسڈر ملک سے فرار ہیں، اور کہا جاتا ہے کہ وہ امریکہ کی مدد چاہتے تھے پاکستان پہ ایک کو نقصان پہنچانے کے لیے، وغیرہ وغیرہ، اور 5 سال کوئی اکنامک ڈیولپمنٹ نہیں ہوئی، جس کے نتیجے میں ملک کو شدید مالی نقصان پہنچا۔ اس کے بعد ایک اور حکومت آئی نواز شریف کی، جو کہ پھر انڈیا کے زیر نظر تھی، نہ کلبھوشن یادو کا نام لیا، اور انہوں نے فورن منسٹر ہی مقرر نہیں کیا، جس کے نتیجے میں آج سعودی عرب اور یو اے ای میں جو ساری انڈین لوگ لیبر چلی گئی ہیں اور ان کا انفلوئنس ہے وہ اس وقت ہوا، اور یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ بات سشما سوراج نے، جن کی اب وفات ہو گئی ہے، انہوں نے کہا، اور ٹی وی پہ انٹرویو موجود ہے، انہوں نے کہا یہ آسانی سے نہیں ہوا الیکشن کیمپین میں، انہوں نے کہا یہ مودی کی ڈپلومیسی ہے جس کے نتیجے میں ہم نے سعودی عرب اور اسلامی دنیا اور او آئی سی سے انہیں نکال باہر کیا، اور چنانچہ او آئی سی میں سشما سوراج کو بلایا بھی گیا، اور آج تک کشمیر پہ انہوں نے نام نہیں لیا۔ ہم الگ بلاک کی تو ہم بات کر رہے ہیں، ملیشیا، ترکی اور پاکستان کی، بٹ او آئی سی جو مسلمانوں کا اتنا بڑا فورم ہے وہ کوئی بات چیت نہیں کر رہی، اور جو امریکن گریٹ پلان تھا اسرائیل کی وہاں پر بالادستی قائم کی جائے اور بھارت کی یہاں پر بالادستی قائم کی جائے، اس کو 5 سالوں میں بہت فروغ ملا۔ اس دوران ظاہر ہے فوج جنرل مشرف کے بعد عوامی حلقوں میں بھی مشکلات تھیں، اور انٹرنل معاملات تھے، وار آن ٹیرر چل رہی تھی اور فوج پھنسی ہوئی تھی، لیکن جنرل کیانی نے اس کے باوجود یہ کہنا پڑتا ہے کہ کافی کام کیا اس سلسلے میں، اور جو کام انہوں نے کیا میں آپ کو آگے بتاتا ہوں۔ انہوں نے سب سے پہلے تو فوج کو انٹرنلی آرگنائز کرنے کی کوشش کی۔ انہوں نے سولجر جو کہ بیک بون ہوتا ہے، پاکستان کا سولجر ہمیشہ انڈیا سے بہتر سمجھا گیا ہے، پہلا سال انہوں نے اپنے ٹینیور کا ایئر آف دا سولجر کے طور پہ منایا۔ سولجرز کو گھر دیے گئے، اور راولپنڈی کینٹونمنٹ میں اتنے گھر بنائے کہ افسروں کے پاس رہنے کے لیے گھر ہو یا نہ ہو، وہ سویلین علاقوں میں گھر ریکوزیشن کر کے رہیں، لیکن جو لوور رینک کے تھے یعنی کہ سپاہی اور جونیئر کمیشنڈ آفیسر، ان کے گھر ان کے لیے یہ نہ ہو کہ کوئی گھر نہ ہو، گھر سرپلس ہو گئے۔ اسی طرح الاؤنسز دیے گئے، اور سولجرز کے morale کو انہوں نے اپ کیا۔ جب یہ ایک دفعہ ہو گیا، کیونکہ بلک ظاہر ہے سولجرز ہوتی ہیں اور نان کمیشنڈ آفیسر ہوتے ہیں، تو اس کے بعد انہوں نے پھر ایئر آف ٹریننگ شروع کیا، اور اس ٹریننگ میں فوج کی انٹلیکچول ٹریننگ بھی تھی اور لڑنے کی بھی۔ فار ایگزامپل اب جیپ پہ ہم پہلے جیپ کے اندر بیٹھے ہوتے تھے، ڈالے کے اندر منہ کر کے، اور اگر حملہ ہو تو مارے جاتے تھے۔ یہ اب جیپ کے پیچھے جو سولجر باہر کی طرف منہ کر کے بیٹھے ہوتے ہیں، بندوقیں سونت کے، یہ اس دور میں شروع ہوا، اور کہتے ہیں جنرل کیانی خود جاتے رہے ٹریننگ دیکھنے کے لیے۔ اس کے نتیجے میں فوج جو ہے وہ بجائے اس کے کہ ڈیفینڈ اپنے آپ کو کرے ٹیررزم کے خلاف وہ پرو ایکٹیو ہو گئی، اور اس نے ٹیررزم کے خلاف
اچیومنٹس بھی حاصل کیں، تو فوج کو استوار کرنے کے بعد انہوں نے پاکستان کو چلنے دیا، اور اس دوران ان کا ٹینیور 6 سال کا، جو 2 ٹرمز تھیں، وہ گزر گئی۔ اس کے بعد جب جنرل باجوہ آئے تو اس دوران پھر پاکستان کو دوبارہ ری استوار کرنے کی کوشش جو ہے وہ دوبارہ سے استوار کرنے کی پاکستان کی سویلین سائیڈ کو بھی کوشش شروع کی گئی، اور نیب اور جو اکاؤنٹیبلٹی عمران خان کا جو سلوگن تھا وہ ساتھ چلتا رہا۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ وہ پارلیمنٹیرینز جو دوسری پارٹیز سے نکل کے الیکٹیبل تھے، عمران خان کے ساتھ آئے تھے، وہ تو ظاہر ہے پارلیمنٹیرین ہے اور ان کا ویسٹرن انٹرسٹ ہے اس میں، وہ پھر اسی طرح ہی کہ کوئی کہیں بات کر رہا ہے، کوئی اس پارٹی کے ساتھ ہے۔ پنجاب میں ہم نے دیکھا ہے کہ پنجاب کے کہا جاتا ہے کہ چودھری برادران کی پوری معاونت حاصل تھی مولانا فضل الرحمان کے دھرنے کو، اور باقی دوسری چیزیں مذہب کے نام کو یوز کیا جانا شروع ہوا، اور دیگر چیزیں ہم دیکھ رہے ہیں۔ اب اس وقت لگتا یہ ہے کہ یہ پارلیمنٹری سسٹم کا نظام پاکستان میں مکمل فیل ہو گیا اور گھسٹ رہا ہے۔ جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ بعض اوقات ایکسیڈنٹ ہونے کے بعد بعض گاڑیاں گھسٹنا شروع ہو جاتی ہیں نا ویلز پہ، بالکل اس طرح، اور ڈیلیور کرنے میں کمپلیٹلی ناکام رہتا ہے۔ ابھی حال ہی میں سپریم کورٹ کے چیف جسٹس نے کراچی کے بارے میں کہا ہے کہ کراچی کو اگر حالات اسی طرح چلتے رہے تو کوئی فیڈریشن سے مل کے کوئی اس کا معاملہ سوچنا پڑے گا کس طرح کہا جائے، اور اس کے جواب میں 18ویں امینڈمنٹ اور پیپلز پارٹی نے کہا ہے کہ یہ کراچی پہ حملہ ہوگا، جمہوریت پہ حملہ ہوگا اور ہم جلوس نکالیں گے، گویا کہ سول انریسٹ کریٹ کرنے کی دھمکی۔ اسی طرح مسلم لیگ نون ووٹ کو عزت دو کے نام کے اوپر، حالانکہ کورٹ نے انہیں نکالا تھا، سول انریسٹ کریٹ کرنے کی دھمکی۔ پاکستان پہ بیرونی طور پر حملہ کرنا بہت مشکل ہے، بہت مشکل ہے۔ آلموسٹ یہ کہا جا سکتا ہے کہ کوئی ایسا حملہ جو پاکستان کو 1971 کی طرح کا نقصان پہنچا دے وہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ خود کش حملہ ہوگا، سوئسائڈل ہو سکتا ہے، اور آگے سے بھی بہت نقصان ہو سکتا ہے، نیوکلیئر فلیش پوائنٹ ہو سکتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو پاکستان کو کمزور انٹرنلی کیا جا سکتا ہے، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ سول انریسٹ کریٹ کیا جائے۔ ریسیپی مکمل ہے، 10 سال کی اکنامک ڈاؤن ٹرن جس میں کچھ نہیں ہوا، جس میں منی لانڈرنگ ہوئی، جس میں ٹی ٹیز جاتی رہیں، اور جس میں ڈالر کو بیلنس رکھنے کے لیے ایک سطح پہ تاکہ امپورٹس اچھی ہوتی رہیں سستے ڈالر کی وجہ سے، اور ایکسپورٹس بے شک نہ ہوں۔ پاکستان کی ایکسپورٹس بہت نیچے چلی گئیں اور امپورٹس اتنی بڑھ گئیں کہ پاکستان کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ بہت بڑھ گیا، اور تجارت میں جو ٹریڈ گیپ ہے وہ بہت بڑھ گیا، اور پاکستان کی اکانومی سسٹینیبل نہیں رہی۔ موجودہ حکومت کے آنے کے بعد سخت اقدامات کرنے پڑے جس کے نتیجے میں کچھ بیلنس تو ہوا ہے، لیکن ریئل اکانومی ابھی تک بہت ویک ہے اور بڑی ولنریبل ہے انٹرنل اور ایکسٹرنل شاکس دونوں کی طرف۔ اور لیکن اب چین نے دوبارہ سے انویسٹمنٹ شروع کی ہے سی پیک کے فیز 2 کے بیسس کے اوپر، اور امکان ہے کہ اکانومی جو ہے وہ دوبارہ آگے استوار ہو جائے۔ یہ تو تھی پاکستان کی 10 سال کی سٹوری۔ اب آگے کیا ہونے والا ہے، اور یہ اس جمہوری اگر یہ نقصان اتنا ہی برا ہے اور یہ سسٹم کیوں ڈیلیور نہیں کر سکا، یہ ساری باتیں ہم آپ کو تھوڑی دیر میں بتاتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے۔ پاکستان کا مستقبل اب تابناک ہے۔ جس طرح دفاعی طور پہ امپریگنیبل ہے، پاکستان ناقابل تسخیر سمجھا جاتا ہے، اسی طرح اکانومی بھی اگلے چند سال میں امید ہے کہ اسی طرح ہو جائے گی، کیونکہ جو دوبارہ سے مینوفیکچرنگ ہے وہ پاکستان میں ری لوکیٹ ہونے کی باتیں ہو رہی ہیں۔ ریلوے میں 6.9 بلین ڈالر کی انویسٹمنٹ ہونے لگی ہے۔ فار ایگزامپل اسٹیل مل صرف ایک نہیں، ساری اسٹیل ملیں مل کے بھی اسٹیل پوری نہیں کر سکتی اس ریلوے پروجیکٹ کا۔ تو اسٹیل انڈسٹری پہ بوم آنے کا مطلب ہے باقی اکانومی کا بہت بہتر ہونا۔ امریکہ میں جب گریٹ ڈپریشن ہوا تو سب سے پہلے جس نے نکالا وہ کنسٹرکشن اور اسٹیل انڈسٹری تھی، جس میں بوم آیا اور امریکہ اس سے نکلا، وغیرہ وغیرہ۔ پھر ڈیجیٹل سلک روڈ پہ بھی کام شروع ہونے لگا بڑی تیزی سے، اور پاکستان بیدو کو جو کہ جی پی ایس سسٹم ہے جوائن تو کر چکا ہے، یہ آپ سن چکے ہیں۔ لیکن اب میں آپ کو بتاتا ہوں پارلیمنٹری سسٹم کی اندر سے وہ ہے کیا، اور کس طرح سے اسٹیبلشمنٹ اب اس پارلیمنٹری سسٹم کو کچھ نہیں کہہ رہی اور وقت پہ کیوں چھوڑا ہوا ہے انہوں نے۔
2-3 میں آپ کے سامنے ہسٹری میں سے بڑے بڑے فیکٹس نکال کے سامنے لاتا ہوں۔ مسلم لیگ کی جدوجہد کے نتیجے میں جب انگریز کو یقین ہو گیا کہ اب انڈیا اکٹھا نہیں رہ سکتا اور ہمارے جانے کے بعد، کیونکہ جانا تھا انہوں نے ورلڈ وار کے بعد، ایک نہیں 2 ملک بنانے پڑیں گے، تو انہوں نے کہا کہ زیادہ قتل و غارت نہ ہو اور سول وار نہ ہو۔ بعد میں ہو گئی، کیونکہ کچھ علاقے انہوں نے ناانصافی کرتے ہوئے انڈیا کو دے دیے اور وہاں مسلمان بیٹھے تھے، مائیگریشن کے دوران مارے گئے دونوں طرف سے، بٹ انہوں نے پرسیو اس طرح کیا، کنسیو سسٹم کیا کہ یہ نہ ہو۔ اس کے نتیجے میں انہوں نے انڈیا میں پارلیمنٹری ڈیموکریسی شروع کی، اور ہمیں پتہ ہے کہ کس طرح آخری 7 سالوں میں کیبنٹ اور کرپس مشن اور کیبنٹ مشن آئے اور پاکستان میں ہندوستان میں الیکشن ہوئے، اور پارلیمنٹری ڈیموکریسی کے نتیجے میں صوبوں کو اختیار دیا گیا کہ کس طرف جانا ہے، اور پاکستان بنا، اور صوبے جو ہیں اپنی اپنی جگہ پہ چلے گئے۔ انڈیا نے کچھ علاقوں پہ ناجائز قبضہ تو کر لیا، لیکن 2 ملک، ایک ملک جو ہے وہ آسانی سے تقسیم ہو گیا۔ اب امیجن کریں اس کی جگہ اگر سسٹم امریکہ کی طرف پریزیڈنشل ہوتا تو یہ کبھی ناممکن تھا۔ امریکہ میں ابھی فیڈرلزم کے حق میں کیلیفورنیا اور دوسری سٹیٹس نے کتنے نعرے لگائے ہیں، لیکن وہ ہل نہیں سکے اپنی جگہ سے، کیونکہ پریزیڈنشل سسٹم ہے۔ اس کے جواب میں برطانیہ میں پارلیمنٹری سسٹم ہے، اور کتنی آسانی سے بریکسٹ ہو گئے۔ اور بریکسٹ کے بارے میں ٹونی بلیئر اور جان میجر، اور میں نے ان کے خود انٹرویو سنے ہیں کہ یہ ایک فاش غلطی اور حماقت ہوگی، برطانیہ اپنا مقام کھو بیٹھے گا۔ اور کیونکہ امریکہ ایک مضبوط یورپ نہیں دیکھنا چاہتا جو اسے چیلنج کرے، تو یورپ کو توڑنے کی ایک یہ پلی تھی، اور انہوں نے سب سے پہلے برطانیہ کو توڑا۔ فرانس میں بھی کام کیا فریکسٹ، جو کہ کامیاب ابھی تک نہیں ہو سکا، شاید آگے ہو سکے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ فرانس میں الیکشن رگ بھی کروائے گئے۔ اسی طرح اب ایک اور مثال دیکھیں، پاکستان میں پریزیڈنشل سسٹم تھا، جنرل یحییٰ خان نے پارلیمنٹری سسٹم نافذ کیا اور الیکشن کروائے۔ ہنری کیسنجر نے ایک انٹرویو میں انڈیپینڈنٹ کو دیتے ہوئے کہا ہے کہ پریزیڈنٹ آف پاکستان نے ہم سے یہ وعدہ کیا تھا، ایگری کر لیا تھا کہ ہم بنگلہ دیش کو، بنگالیز کو آزاد کر دیں گے، انڈیپینڈنس ٹو دا بنگالیز۔ تو گویا فیصلہ یہ پہلے ہو چکا تھا، اور امریکہ نے یہ اس لیے فیصلہ کیا کیونکہ امریکہ نہیں چاہتا تھا کہ چین کے ساتھ جو ان کی ایک پارٹنرشپ ڈیولپ ہوئی تھی سوویت یونین کے خلاف، جو کہ جس میں صدر نکسن کے دور میں پاکستان نے پارٹ پلے کیا تھا، اس دوران پاکستان فار ایسٹ کا بھی پارٹ ہو، کیونکہ اگر ایسٹ پاکستان ہمارے ساتھ ہوتا تو تھائی لینڈ اور لیوس اور کمبوڈیا اور اس طرف اس آگے ساتھ لگتے ہیں، تو پاکستان فار ایسٹ کا پارٹ ہوتا تو یہ ایک فارمیڈیبل اسلامک ملک بن جاتا، اور اتنا مضبوط اور بڑا اسلامک ملک اور سب سے بڑا دنیا کا اسلامک ملک ہوتا، امریکنز نہیں دیکھنا چاہتے تھے۔ تو پلان کے تحت اسے توڑا گیا اور پارلیمنٹری سسٹم یہاں پہ لایا گیا اور پاکستان ٹوٹ گیا۔ اس کے بعد ذوالفقار علی بھٹو کی حکومت میں وہ چاہتے تھے کہ پارلیمنٹری سسٹم ہی رہے تاکہ پاکستان چلتا رہے لیکن امریکن کنٹرول رہے، اور لیکن امیجن کریں کہ اگر پریزیڈنشل سسٹم ہوتا اور الیکشن ہوتے تو شیخ مجیب الرحمان کو کوئی روک ہی نہیں تھا سکتا صدر بننے سے، اس نے آ کے صدر بن جانا تھا، اور اس کے نتیجے میں اندرونی بات چیت ہوتی اور یہ ملک کبھی نہ ٹوٹتا اور آگے چلتا رہتا۔ تو پارلیمنٹری ڈیموکریسی جو ہے وہ یا تو بہت اچھی طرح مینیج کی جائے اور ڈیولوشن ہو ٹو دا ڈسٹرکٹ لیول، سٹی لیول، ورنہ علیحدگی پسند تحریکیں اور سیسیشنزم کو یہ جنم دیتی ہے۔ اب لگتا یہ ہے اور ہم سنتے بھی ہیں کہ ایک سسٹم کے بارے میں کام کیا جا رہا ہے جو کہ شاید پریزیڈنشل سسٹم کے قریب ہو یا وہ اس کو ریپلیس کرے گا، لیکن سوال یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ پھر ایسا کر کیوں نہیں دیتی؟ اس کی سمپل وجہ یہ ہے کہ اس وقت اسٹیبلشمنٹ کسی قسم کا سول انریسٹ نہیں کرنا چاہتی، اور اگر سول انریسٹ نہیں کرنا چاہتی تو پھر یہ سسٹم جائے گا کیسے، یہ ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ ہمارے ساتھ رہیے اور دیکھتے رہیے یہ سسٹم کس طرح جائے گا اور کیا ہوگا۔ یہ میں آپ کو بتانے کے لیے ہسٹری میں سے ایک واقعہ بتاتا ہوں، اور اس کے بعد ہم یہ ویڈیو ختم کر دیں گے، اور اگلی ویڈیو میں ہم آپ کو بیرونی حالات بتائیں گے کہ کس طرح پاکستان گلوبلی اسٹیبلشمنٹ اور کس طرح اسٹیٹ آف پاکستان گلوبلی اپنے آپ کو پروٹیکٹ کر کے اور فٹ ورک کر کے اپنا دفاع کر رہی ہے۔ وہ واقعہ ہسٹری میں سے بغداد میں ہوا، جب تاتاریوں نے، ہلاکو خان نے بغداد پہ حملہ کیا۔
پہلے تو وہ اندازے سے جلدی بغداد جا پہنچے، کیونکہ وہ کئی گھوڑوں پہ تاتاری سفر کرتے تھے اور گھوڑوں کی پیٹھ میں چھوٹا سا خنجر سے سوراخ کر کے خون پیتے تھے اور گھوڑے بدلتے رہتے تھے، جس سے ان کی سپیڈ بہت زیادہ ہوتی تھی۔ تو جو 1 مہینے کا ٹریول پریڈکٹ کیا جا رہا تھا وہ 1 ہفتے میں بغداد کے باہر آ گئے۔ جب انہوں نے حملہ کیا تو کھوپڑیوں کے مینار لگائے اور قتل و غارت کی اور لاکھوں لوگ مار دیے، اور دجلہ کا پانی بغداد کے کتب خانہ جسے انہوں نے آگ لگائی، اس کی راکھ سے کئی دن تک کالا رہا، کالا پانی بہتا رہا۔ انہوں نے خلیفہ جو اس وقت حاکم تھے معتصم باللہ انہیں بلایا اور پارٹی پہ انوائٹ کیا اور کھانے رکھے، لیکن خلیفہ کے آگے سونے جواہرات، سونے کے برتنوں میں ہیرے جواہرات رکھے اور انہوں نے کہا کھاؤ۔ انہوں نے کہا یہ کھانے کی چیز نہیں ہے۔ انہوں نے کہا تم کتنے کم عقل انسان ہو کہ یہ کھانے کی چیز نہیں ہے اور کسی کام بھی نہیں آتی، تو تم نے انہیں اپنے لوگوں پہ نہیں خرچا تاکہ آج وہ ہمیں مار بگاتے۔ انہوں نے کہا اسے قتل کرو لے جا کے، اس کو کوئی حق نہیں جینے کا۔ تاتاری جو ہیں وہ پیگنزم پہ بھی کسی حد تک بلیو رکھتے تھے۔ ان کے بلیف سسٹم کے مطابق اگر حاکم وقت کا خون زمین پہ بہہ جائے تو اس سے آسمانی آفت آ سکتی تھی، تو ایسا تو نہیں تھا کرنا، تو پھر کس طرح قتل کیا جائے حاکم وقت کو؟ انہوں نے انہیں ایک نمدے میں، قالین میں، یا کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جانور کی کھال میں لپیٹا اور اس کے اوپر گھوڑے دوڑا دیے اور ان گھوڑوں کے سموں کے نیچے کچل کے وہ مارے گئے۔ یہ جو اب ہم سسٹم دیکھتے ہیں ایک قسم کا کہ مقدمات میں کچھ خاندان پھنسے ہوئے ہیں، کیونکہ جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ تو ملک کے ساتھ ہوتی ہیں، وہ تو ملک کی وفادار ہوتی ہیں، اور لوگ اور نئے آ جاتے ہیں، اور یہ الیکشن پولیٹیکل پارٹیز میں نہ کرانے کی وجہ سے ڈائنیسٹیز جو بن گئی ہیں پاکستان میں، چند خاندان اوپر میں، اب وہ اسی طرح نیب اور دیگر اور ٹی ٹی اور دیگر مقدمات کے نمدوں میں لپیٹے جا چکے ہیں، اور ہر آنے والا وقت انہیں ارریلیونٹ کرتا چلا جا رہا ہے۔ اس کے لیے صرف ہمیں پیشنس سے انتظار کرنا پڑے گا، اور تاکہ سول انریسٹ نہ ہو اور یہ معاملہ آگے چلتا رہے۔ آج کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔